السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ، آیات مقدسہ 14 تا 17 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بلکہ پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے بہت اہم گفتگو ارشاد فرمائی، ہماری تربیت فرمائی۔ سب سے پہلے مشاورت کیسے ہونی چاہیے اور یہ کیوں ضرورت پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین آتے تھے اور آ کر آپ کو پریشان کرتے تھے، مختلف طریقوں سے کانوں کے اندر سرگوشیاں کرتے تھے، اور ان کا ہدف ہوتا تھا، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے اور ان کا مقصد ظلم کو قائم رکھنا ہے، نظام ظلم کا ساتھ دیتے تھے، گناہوں پر قائم رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس طریقے کو ناپسند فرمایا۔ یہ مشاورت کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ مشورہ ہو رہا ہے اور 2 بندے 3 بندے کانوں میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کا جو ہدف ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پریشان کرنا تھا۔ منافقین اندر سے کھوٹے ہیں، فی قلوبہم مرض، وہ تو ظاہراً صرف اپنی ذات اور مفاد کے لیے، انفرادی اغراض کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، اندر سے تو کافر ہیں۔ وہ اندر سے ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بیماری یہی ہے کہ وہ شیطان کی اور شیطانی جماعتوں کے پیچھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی مشورہ اگر ہوگا تو وہ اس کا جو ضابطہ اور اصول ہیں وہ ہے بر اور تقوی۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں بھی انہی منافقین کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو، توجہ سے باتیں سننے والی ہوتی ہیں۔ عنوان تو یہ منافقین کا ہے، منافقین مدینہ کا ہے، لیکن اس سے آج کے دور میں بھی ہم رہنمائی لینی ہے۔ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ یہ صرف منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بلکہ اصل میں ہدف تو اس وقت کے عنوان کے تناظر میں آج کی تربیت ہے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ توجہ سے سنیے۔ الم تر الی الذین تولوا، آیت مقدسہ نمبر 14 ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، تولوا، جو دوست ہوئے، قوماً، اس قوم کے،
غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غصہ ہے۔ یہ جو منافقین ہیں، ذرا توجہ سے آپ گفتگو سنیے اور آج کے حالات کا بھی جائزہ لیجئے۔ یہ منافقین اس قوم کے دوست ہیں جن پر اللہ ناخوش ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ یہود ہیں۔ اللہ یہود پر ناراض ہے، اللہ مشرکین مکہ پر ناراض ہے، اور یہ منافق ان کے دوست ہیں۔ یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ وہ مافیا جو شیطانی مافیا ہے، جس نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، لوگوں کو غلام رکھنا چاہتا ہے، انسانی حقوق سلب کر رہا ہے، سیاسی اور معاشی بنیادوں پر ظلم کا نظام قائم کرتا ہے، ان پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ان کا ساتھ دینا، ایجنٹی کا کردار کرنا، ایجنٹ بن کے اپنے مفادات حاصل کرنا، یہ تو اللہ رب العزت نے کھول کے بات فرما دی، ارشاد فرمائی ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ دوست کس کے ہیں؟ یہ تو دوست ہیں یہودیوں کے، یہ تو دوست ہیں مکہ المکرمہ کے جو شیطانی جماعتیں ہیں ان کے۔ اور بڑی اہم بات سنیے، توجہ کیجئے، ما ہم منکم ولا منہم، یہ منافق وہ ہیں نہ تو تمہارے ساتھی ہیں نہ ان کے ساتھی ہیں۔ یہ منافق جس کے دل میں بیماری ہے، صرف مفاد پرست۔ آج اپنے ملک کو دیکھیے، ہمارے حکمران کس کے دوست ہیں؟ کون سی بڑی طاقتیں ہیں جن کے ایجنٹی کا کردار ہم ادا کر رہے ہیں، جن کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے؟ اب تو بچے بچے کو پتہ چل گیا ہے، ہمارے حکمران وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ہمارے جو فوجی ڈکٹیٹر ہیں، جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اب فیلڈ مارشل بن گئے، گویا تمام تر رہنمائی لینے والے وہ اوپر سے رہنمائی لیتے ہیں، اور وہ دوست ہیں انسانیت کے، اور انہوں نے تو انسانیت پر ظلم قائم کیا ہے۔ پوری تاریخ ہے ان شیطانی جماعتوں کی، لیکن ہمارے حکمران، ہمارے سیکورٹی ادارے، وہ سب وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے، یہ منافقین ما ہم منکم ولا منہم، نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں۔ یعنی گویا یہ انفرادی ذاتی اغراض پوری کرنے کے لیے یہ 3 سال 4 سال 5 سال صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، مفادات پورے کریں گے، قوم کو لوٹیں گے، ٹیکس لگائیں گے، اور خود باہر بھاگ جائیں گے، پھر ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اور اگلی بات بہت پیاری، ایک ایک بات اللہ رب العزت کی سننے والی ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کیا اٹھائیں گے؟ بڑے بڑے اچھے لیبل لگا کر سوسائٹی میں آئیں گے، ہم خیر خواہ ہیں قوم کے، ہم آپ کے لیے قربانیاں دیں گے، ہیں جی، اور پھر جو بھی کام کریں گے اپنے نام لکھوائیں گے، اور قسمیں اٹھاتے ہیں، اور قوم ایسی ہے ان قسموں پہ آ جاتی ہے، اللہ نہیں آتے۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، جھوٹی قسمیں اٹھانے والوں، منافقت کا اور ایجنٹی کا کردار ادا کرنے والوں، سن لو، اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے، سخت عذاب، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک وہ برے کام کرتے ہیں، جتنا بھی ان کا کردار ہے وہ برا ہے، کیونکہ ان کا ایجنٹی کا کردار ہے۔ ان کا کردار یہ ہے کہ وہ انسانیت کو اور غلام رکھنا چاہتے ہیں، اور دونوں سائڈ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء رکوع نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے،
آیت مقدسہ نمبر 21 ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم میں سب سے نچلے درجے پہ ہوگا، سخت سزا دی جائے گی۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں، یحلفون علی الکذب، کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی قسموں کو بناتے ہیں جنتاً ڈھال، قسمیں اٹھا کر، عنوان قسمیں اٹھا کر، خیر خواہی کا بنا کر ایک ڈھال بناتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ایک تو منافق ہے، رویہ غلط ہے، لیبل غلط ہے، اور لیبل لگا کر ڈھال بناتے ہیں خیر خواہی کا، نیکی کا، اور مقصد غلامی کو لمبا کرنا ہے، ظلم کو لمبا کرنا ہے، انسانیت کے حقوق سلب کرنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ لن تغنی عنہم اموالہم، یہ جتنا مال اور اولاد کی فکر کرتے ہیں ان میں انفرادیت ہے، یاد رکھیے لن تغنی، ہرگز فائدہ نہیں ہوگا ان کو، ان کے مال کا اور نہ ان کی اولاد کا، من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے ذرہ بر بھی ایک چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا میں بھی جہنم میں ہوں گے۔ ایک منافق کی ریپوٹیشن کیا ہوتی ہے؟ جھوٹے کی ریپوٹیشن ہو سکتی ہے کوئی؟ آج بھی ہماری قوم سمجھتی ہے کہ یہ حکمران جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں سکتے، کمپرومائز زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے منافق چھپ نہیں سکتا کبھی بھی، جھوٹ کبھی نہیں چھپ سکے گا، ایک نہ ایک دن واضح ہوتا ہے اور انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ان منافقین کو اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم آج کے دور میں ایجنٹریوں سے نکلیں، منافقت سے نکلیے۔ سچی جماعتوں کا تعارف مسلسل ہو رہا ہے، ہم سچ کا ساتھ دیں، سچی جماعتوں کی پہچان پیدا کریں، شعور حاصل کریں، اور ان سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی میں کوئی کردار ادا کریں۔ انفرادی، ذاتی خود غرضی کا جو کردار ہے اس سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔